السلام علیکم عزیز طلباء، بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنا رموز اوقاف کا لیکچر جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کل جو ہم نے آخری علامت پڑھی وہ تھی تفصیلیہ کے بارے میں جی، تو اس سے اگلی علامت جو ہے اسے کہتے ہیں ختمہ یا وقف مطلق۔ انگریزی میں اس کو ہم فل سٹاپ استعمال کرتے ہیں اور علامت اس کے نیچے دیکھیں جی۔ ختمہ لفظ جو ہے یہ ختم سے نکلا ہے جس کے معنی اختتام کے ہیں۔ یہ علامت جملے یا عبارت کے اختتام پر لگائی جاتی ہے، اسے اردو میں ختمہ اور انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ یا یہ علامت مخففات میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، یا یہ علامت مخففات میں استعمال ہوتی ہے۔ مخففات یعنی ایبریویشنز جی۔ ہر اجنبی دوست بن کر ملتا ہے، جملہ ختم ہو گیا، اس کے آگے علامت آ گئی۔ عمیر نے کھانا کھا لیا ہے، جملہ ختم ہو گیا، اس کے آگے علامت آ گئی۔ وہ 8 بجے کالج چلا جائے گا، اس کے بعد علامت آ گئی۔ پھر اس کے بعد چوتھی علامت دیکھیں، نون میم راشد۔ اب یہ اصل نون میم کیا ہے؟ ایبریویشن ہے، نظر محمد راشد۔ تو نون کے بعد ہم نے ختمہ استعمال کیا، میم کے بعد ہم نے ختمہ استعمال کیا۔ اسی طرح UNO، ٹھیک ہے، اس میں علامت آ گئی۔ اسی طرح سے MBBS، ان کے درمیان میں یہ علامت آ گئی۔ تو جو ایبریویشنز ہیں، مخففات ہیں، ان کے درمیان میں اور پھر جملے کے اختتام پر ختمے کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اسے اگلی علامت ہے سوالیہ یا استفہامیہ، سائن آف انٹروگیشن۔ سوالیہ لفظ سوال سے نکلا ہے جس کے معنی پوچھنا یا سوال کرنا کے ہیں۔ یہ علامت سوال کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثلا آپ کے امتحان کب شروع ہو رہے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کمرے میں کون ہے؟ بھلا کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے ہیں؟ تو یہ تمام سوال تھے، تو ان سوالوں کے آخر میں ہم نے سوالیہ کی علامت استعمال کی جی۔ اسے اگلی علامت ہے کوسین۔ انگریزی میں اس کا نام جو ہے وہ ہے بریکٹس، علامت بھی نیچے دیکھ لیں۔ کوس کی جمع کوسین ہے، جس کے معنی دائرے کا ٹکڑا یا کمان کے ہیں۔ یعنی دائرے کا ایک ٹکڑا چھوٹا یا کمان جس میں خم کھایا ہوا ہوتا ہے، تو بریکٹ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، کوس۔ اگر تحریر میں کوئی جملہ یا بات معترضہ کے طور پر آئے تو اس کی وضاحت کے لیے کوسین کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جملہ معترضہ سے مراد کیا ہے؟ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو جملے کے اندر وضاحت کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ابھی مثال میں دیکھیں گے، بات واضح ہو جائے گی۔ بایولوجی حیاتیات سائنس کا اہم شعبہ ہے۔ علامتیں یہاں پر بیٹا تھوڑی سی الٹ ہو گئیں، ان کا رخ جو ہے وہ چینج ہوگا۔ اسی طرح شعیب کا بھائی بلال، اب اوپر بایولوجی کے بعد حیاتیات کا لفظ جو ہے وضاحت کے لیے ہے، تو یہ بریکٹس میں آئے گا۔ شعیب کا بھائی بلال جماعت میں اول آیا، تو بلال وضاحت کے لیے ہے، یہ بریکٹ میں آئے گا۔ علامہ اقبال مرحوم، مرحوم کا لفظ بریکٹ میں آئے گا۔ آپ کا بیٹا اسلم، اسلم جو ہے یہ بریکٹ میں آئے گا۔ اسی طرح مولوی عبدالحق، جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے، جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے، یہ بریکٹ میں آئے گا۔ کل محمد علی صاحب، جن کے بڑے بھائی لاہور میں تھانے دار ہیں، تشریف لائے تھے، تو اس جملے کے اندر وضاحت جو ہے وہ یہ ہے، جن کے بڑے بھائی لاہور میں تھانے دار ہیں، تشریف لائے تھے۔ ایک بار بیٹا میں دوبارہ وضاحت کر دوں، یہاں پر علامتوں کا رخ جو ہے وہ بدل گیا، ادھر کی علامت ادھر ہو گئی، تو لفظ حیاتیات بریکٹ میں آئے گا، کوسین میں آئے گا۔ بلال کا لفظ جو ہے وہ کوسین میں آئے گا، مرحوم کا لفظ وہ کوسین میں آئے گا، اسلم کا لفظ کوسین میں آئے گا، جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، یہ جملہ کوسین میں آئے گا، اور اس کے بعد جن کے بڑے بھائی لاہور میں تھانے دار ہیں، یہ جملہ کوسین میں یعنی بریکٹس میں آئے گا۔ تو علامتوں کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، لیکن علامتیں انہی پر استعمال ہوں گی جی۔ اس سے اگلی علامت ہے واوین، واو کی جمع انورٹڈ کاماز۔ واو کی جمع واوین ہے۔ جب کسی کا قول ہو بہو اسی کے الفاظ میں نقل کیا جائے تو آغاز اور اختتام پر یہ علامت لگاتے ہیں۔ اسی طرح نثر میں کسی ترکیب یا شعر کے ٹکڑے کو استعمال کرنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور کام، تو ان کا قول جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں یعنی واوین میں آ گیا۔
میں نے علی سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ الفاظ واوین میں آ گئے. قائد اعظم نے فرمایا محنت ہی میں عظمت ہے، یہ واوین میں آ گیا. میں نے اسے کہا کمرے سے میری کتابیں اٹھا لاؤ، یہ جملہ جو ہے یہ واوین میں آ گیا. اسی طرح بچے بولے ماموں آئے، تو ماموں آئے بچوں کا ادا کیا ہوا جملہ ہے، تو انہی کو ہم ہو بہو بیان کر رہے ہیں، تو اس کو ہم نے واوین میں لکھ دیا. اسی طرح بیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سیکنڈ چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی تو اس میں ایک جملہ آیا تھا گو ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں. تو اس میں نے بیان کیا تھا کہ جب ہم رموز اوقاف پڑھیں گے تو اس میں بتائیں گے، تو وہ شیر کا ٹکڑا تھا، وہ نثر میں استعمال کیا تھا، اس لیے اس کو انہوں نے واوین کے اندر لکھا تھا. اس سے اگلی علامت جو ہے وہ ہے فجائیہ. انگریزی نام ہے اس کا سائن آف ایکسکلیمیشن. علامت بھی اس کی دیکھ لیں بیٹا، یہ ایک ہی علامت 3 ناموں کے ساتھ استعمال ہوگی، فجائیہ، ندائیہ اور استعجابیہ. تعارف ہے جب جملے میں کسی جذبے، غم یا خوشی کا اظہار مقصود ہو تو وہاں پر فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. فجائیہ کا لفظ فجا سے نکلا ہے جس کے معنی اچانک رونما ہونے کے ہیں. علامہ اقبال وفات پا گئے، جذبے کا اظہار ہے، یہاں پر ہم نے علامت استعمال کی. ہم میچ جیت گئے، تو اس میں بھی ہم نے علامت استعمال کی. جذبے کا اظہار ہے تو ہم نے علامت استعمال کی. ماشاءاللہ کے بعد ہم نے علامت استعمال کی. اسی طرح سے واہ واہ تمہاری باتوں نے تو سب کے دل جیت لیے، تو اس کے بعد ہم نے علامت استعمال کی. تو بیٹا جذبے کی شدت کو بڑھانے کے لیے ہم علامتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. مثلا گرمی کا بیان زیادہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، ہم نے یہاں پر لکھا کتنی گرمی ہے، یعنی ہمارے جذبے کا اظہار ہے، اس کے بعد ہم نے علامت لگائی. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت شدید گرمی ہے، کتنی گرمی ہے، تو کے بعد ہم علامتوں کا استعمال 1 کی بجائے 2 3 یا 4 کر دیں گے. جتنی علامتیں ہم بڑھائیں گے جذبے کی شدت اتنی ہی زیادہ ہوگی. اس سے اگلا ندائیہ، علامت اس کی بھی یہی ہے. ندائیہ کا لفظ ندا سے نکلا ہے جس کے معنی پکارنے کے ہیں. جملے میں جب کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا مقصود ہو تو وہاں یہ علامت استعمال کرتے ہیں. خدایا ہم رب کو پکار رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اسی طرح خواتین و حضرات، السلام علیکم، خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں تو اس کے آگے ندائیہ کی علامت آ گئی. پھر ہم اسلم کو بلا رہے ہیں، اسلم ادھر آؤ، تو اسلم کے بعد یہ علامت آ گئی. اسی طرح لوگوں سے مخاطب ہیں، اے لوگو، اس کے بعد ہم نے یہ علامت استعمال کر لی. اسی طرح ہم علی سے مخاطب ہیں، علی بات سنو، تو علی کے بعد ہم نے اس علامت کو استعمال کیا. اس سے اگلی علامت ہے استعجابیہ. علامت یہ بھی وہی رہے گی. جملے میں جب حیرانی یا تعریفی کلمات آ جائیں تو اس کے آخر پر استعجابیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. تو بیٹا ایک بات ذہن نشین کریں، استعجابیہ اور فجائیہ کا کام ایک ہی جیسا ہے. جب ہم فجائیہ کو مزید توڑتے ہیں تو اس کے اندر جا کر استعجابیہ آتا ہے. تو بنیادی طور پر آپ نے 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، ندائیہ اور فجائیہ. ندائیہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں، فجائیہ جب ہم جذبات کا اظہار کرتے ہیں تب کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ماشاءاللہ بچہ بہت لائق ہے، کاش ہم میچ جیت جاتے. واہ دلہن کتنی پیاری ہے، کتنی بلند ہے یہ عمارت، افسوس صد افسوس. تو یہاں پر بیٹا ہم نے ان علامتوں کو استعمال کیا. اس سے اگلی علامت ہے خط یا لکیر. انگریزی میں اس کا نام ڈیش ہے. علامت اس کی دیکھ لیں، یعنی جو ہم ختمہ لگاتے ہیں اس کو 2-3 گنا بڑھا دیں گے. تحریر میں کوئی بھی بات جملہ معترضہ کے طور پر آئے تو اس کی وضاحت کے لیے خط یا لکیر کی علامت استعمال کی جاتی ہے. اس علامت کا بھی ہو بہو وہی کام ہے جو قوسین کا ہے. تو بیٹا جو قوسین کی مثالیں تھی وہی مثالیں میں نے یہاں پر رکھی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. بایولوجی، حیاتیات، سائنس کا اہم شعبہ ہے. تو حیاتیات وضاحت کے لیے ہے، جملہ معترضہ کے طور پر ہے، لفظ معترضہ ہے تو ہم نے اس کو خط یا لکیر کے اندر لکھا. شعیب کا بھائی بلال جماعت میں اول آیا ہے. بلال وضاحت ہے تو اس کو ہم نے خط یا لکیر میں لکھا. علامہ اقبال مرحوم ہمارے قومی شاعر ہیں تو مرحوم وضاحت ہے تو ہم نے اس کو خط یا لکیر میں لکھا. آپ کا بیٹا اسلم بہت لائق ہے تو اسلم کو ہم نے خط یا لکیر میں لکھا. اسی طرح سے مولوی عبدالحق جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے کراچی میں دفن ہے، تو جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے جملہ وضاحت کا ہے تو اس میں ہم نے خط یا لکیر استعمال کی. کل محمد علی صاحب جن کے بڑے بھائی لاہور میں تھانے دار ہیں تشریف لائے تھے.
جن کے بڑے بھائی لاہور میں تھانے دار ہیں تشریف لائے تھے، یہ جملہ ہم نے خطیہ لکیر کے اندر استعمال کیا۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا رموز اوقاف یعنی علامتیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ علامتوں کے نام کیا ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ تو وہ چند علامتیں تھیں جو ہمارے نصاب کے اندر شامل ہیں۔ علامتیں ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے نصاب میں شامل یہی علامتیں ہیں جن کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے اندر ہم انہی علامتوں کے ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں گے، وہ ایم سی کیوز جو کہ سابقہ پیپرز میں آ چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔